لوگ بھی اللہ کے دین پر نہیں چلتے، اللہ کی ہدایات کو فالو نہیں کرتے، ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے. اس فالٹ کو اللہ نے ان آیتوں میں ہائی لائٹ کیا. وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خوشیاں آتی ہیں، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، تو روکنے لگتا ہے اپنے ہاتھ کو، یعنی اترانے لگتا ہے اور کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چلا نہ جائے کہیں میرے ہاتھ سے ہی. حالانکہ یہ دونوں خصلتیں ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. جو خدا کو نہیں مانتے نا، ان میں تو یہ چیز، یہ ایتھیس لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کچھ کوئی بھی نہیں، لہذا جب کوئی دولت آئے گی ان کے پاس تو وہ اس کو روکیں گے اس خوف سے کہ خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے. اور جب ان کے پاس کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو دل برداشتہ ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اب یہ غم ہم سے دور ہو سکتا ہے. آج دنیا جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جتنی ٹینشنیں ہیں، ان کی بیس یہی ہے. یعنی خوشی آنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے کہ یار چھن نہ جائے یہ خوشی، اور غم آنے کے بعد تو ویسے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، غم میں. ان آیتوں پہ تو میں کئی ہفتے مسلسل درس دے چکا ہوں. اب تو میں تھوڑا تمہید کے طور پر تھوڑا سبق تازہ ہو جائے نا آپ لوگوں کا. اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار اسی ٹاپک پر ہی بیان کرتا رہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کرائٹیریا ہوتی ہیں، وہ معیار ہوتی ہیں کسی کی دینداری کو ناپنے کے لیے. تھرمامیٹر کا کام دیتی ہیں. وہ آپ نے کسی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بعض دفعہ وہ ماتھا دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے تو آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو بخار ہے، حالانکہ وہ بخار نہیں ہوتا، وہ توے پہ بیٹھ کے آیا ہوتا ہے. لیکن جب تھرمامیٹر منہ میں لگاتے ہیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جاتا ہے بھائی یہ اوپر سے گرم ہو رہا تھا، یہ واقعی گرم ہے، یہ اس کو بخار ہو رہا ہے. تو تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ یہ اندر سے بخار ہے یا نہیں ہے، یہ اندر سے گرم ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا اللہ پہ واقعی سچی مچی میں یقین ہے یا نہیں ہے، یا ڈرامے بازی چل رہی ہے، دین کے نام پہ ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے دین کا. تو اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ غموں میں آپ حواس باختہ ہو جاتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو، اور خوشیوں میں آپ اترانے لگتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو. آپ میں تواضع برقرار رہتی ہے، اترانے نہیں لگتے آپ، کنجوسی پہ نہیں اتر آتے آپ. جس کو کوئی غم پہنچے اور وہ حواس باختہ ہو جائے، جیسے پہلی دفعہ اسی کو دنیا میں کوئی غم پہنچا ہے، باقی تو کبھی دنیا میں کسی کو کوئی غم پہنچا ہے ہی نہیں، حواس باختہ ہو جائے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے. ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں جامعۃ الرشید میں، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور پانی میں بچے تیر رہے تھے تو ڈوب کے انتقال ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہوا کیسے ہوا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 8-9 سال کا بچہ، آپ تصور کر لو کیا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھیلتا. اور عید کے اگلے دن، عید پہ بچے نے تصویریں کھنچائی ہیں خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے، جیسے 7-8 سال کے بچوں کی مائیں تصویریں لے رہی ہوتی ہیں نا عید پہ تیار کر کے. بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے، اس کی ماں نے تصویریں لی ہوئی ہیں، باپ نے لی ہوئی ہیں، اور اگلے دن یہ حادثہ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈوب کے انتقال ہو جاتا ہے. اور وہ انتقال بھی گورنمنٹ کی غفلت، کیونکہ وہاں قریب میں پانی کھڑا ہوا ہے. کئی دفعہ حکومت کو کمپلین بھی کی ہے احسن آباد میں، یہ پانی کھڑا ہوا ہے، اس میں بچے، تیسری موت ہوئی ہے ایک بچے کی ہے، پہلے 2 بچے اس میں مر چکے ہیں. اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ عوام کے بس کا نہیں ہے. لیکن حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہاں ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. تو ہم ملنے کے لیے گئے، اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر. گھر والے ان کی والدہ سے ملے، بچے کی والدہ سے، ماں نے بھی صبر، باپ نے بھی صبر. کیا سوچ کے صبر؟ ما قدر اللہ، جو مقدر تھا ہو گیا. تو پھر مجھے خود میں گیا ہوں تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو الٹا مجھے تسلیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے بھائی دیکھو یہ بڑا ہو جاتا پتہ نہیں فرما بردار نکلتا یا نافرمان، جنتی ہوتا یا جہنمی، ہمیں کیا پتا. ابھی تو نابالغ بچہ ہے جس کے بارے میں کیا ہے بھائی، جنتی مسلمان کے بچے کہاں جاتے ہیں.
نابالغ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا. پھر کہنے لگے کہ ہمیں اس کی موت کا فوراً پتہ چل گیا، اگر گم ہو جاتا کتنے سال ہم روتے رہتے انتظار میں، گیا کہاں. اب کوئی عام آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ ان کو بے وقوف کہنا شروع کر دے کہ یار دیکھو بچے کی موت ہوئی ہے اور کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر کہنے لگے تیسری بات یہ، اگر بیمار ہوتا ہمارا علاج پہ معلوم نہیں کتنا خرچہ ہو جاتا، طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی، طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی تو ہم کتنا، ہماری جائیدادیں ختم ہو جاتی اور کتنا وقت صرف ہو جاتا، تو موت بھی اچانک واقع ہو گئی. اس بیماری کے ٹینشنوں سے بھی اللہ نے بچا لیا. اور بچہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے مسلمان کا. حدیث میں کیا ہے بھائی، یہ بچے آخرت میں ذخیرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے جنازے میں بچوں کے لیے، اللہم اجعلہ لنا اجرا وذخرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی کر لینا. تو کہہ رہے ہمارے اعمال تو اس قابل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہم جنت میں چلے جائیں، تو ایک سفارشی بھی ہو گیا ہمارے لیے آخرت میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی لبرل سیکولر آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ کہے گا یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہے، یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو ابھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا. اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ گویا خوش ہو رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو گیا کہ مر گیا، اچھا ہی ہو گیا کہ مر گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، چونکہ وہ عالم تھے، ان کو پتا ہے کہ شریعت نے کس موقع پہ ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. مرنے سے پہلے بچاؤ کی ساری تدبیریں اختیار کرو. اسی طرح کسی حادثے سے کوئی مر گیا، آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ بھائی دوبارہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے کام کرو، لیکن جو کام ہو گیا ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس میں اسلام کہتا ہے جو ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ لو کا جو لفظ ہے، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہوتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ اگر کا لفظ شیطان کا لفظ ہے. یہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نافرمانوں کو یہ سب کہنے کی توفیق دیتا ہے، اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کا غم اور زیادہ بڑھے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یہ سوچ سوچ کے غمزدہ ہوتے رہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. کافر لوگ جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں یا کہیں سفر میں نکلتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاش نہ نکلتا تو نہ مرتا، کاش یہ جنگ میں نہ جاتا تو قتل نہ ہوتا، کاش سفر میں نہ جاتا تو جہاز کریش نہ ہوتا، کاش ٹرین میں نہ جاتا ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش بس میں نہ بیٹھتا بس کھائی میں نہیں گرتی، کاش ٹیکسی میں نہ بیٹھتا آگے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مسلمان کرتے ہیں نا؟ اللہ کہتے ہیں کافر کرتے ہیں، ان کو کرنے دو. یہ باتیں کس پہ سوٹ کرتی ہیں؟ کافروں. کافروں کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. یہ کس پہ سوٹ کرتی ہیں باتیں؟ کافر کے بچے. مسلمان پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی. مسلمان پہ کیا بات سوٹ کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے مارنا ہوتا ہے تو ٹرین کو بھی ٹکر دلوا دیتا ہے، کھائیوں میں بھی گرا دیتا ہے، بچے ڈوب بھی جاتے ہیں، کرنٹ بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کروائیں آپ یہ سارے کام. احتیاط تو بہرحال شریعت نے حکم دیا، اتنی احتیاط کا حکم دیا. آپ نے حکم دیا کہ رات کو چراغ گل کر دو، چراغ بجھا کے سو، اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چوہا وہ چراغ گرا نہ دے. رات کو چوہے نکلتے ہیں نا، گرا دے گا آگ لگے گی گھر میں. تو احتیاطیں تو بہت زیادہ حکم دیا. ایک صحابی بیٹھے ایسے کنکر نہیں، ہم کنکر پھینک رہے ہوتے ہیں مذاق مذاق میں، آپ نے فرمایا یہ کسی کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے یہ کنکر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لغو کام مت کرو. تو احتیاط کا تو بہت حکم دیا. لیکن جب کوئی کام ہو گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کہے گا کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اور روتا رہے گا کاش یہ کرتا کاش یہ کرتا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں غم حسرت بن جائے. آخرت کی ٹینشن تو ہے، یہ دنیا میں بھی ایک ٹینشن مل جائے ان کو.